اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم۔ واللاتی وہ عورتیں، یأتین جو لائیں یا کریں، الفاحشہ فحش کام، بے حیائی کا کام، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا تم گواہ طلب کرو، علیہن ان کے خلاف، اربعۃ چار مرد، منکم اپنے مردوں میں سے، فإن پھر اگر شہیدوا وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن ان عورتوں کو روک کر رکھو، فی البیوت گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن ان کو پورا لے لے، الموت موت، او یا یجعل اللہ بنا دے لہن ان کے لیے سبیلا کوئی راستہ۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کام کریں، ان پر اپنے مردوں میں سے چار گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کو پورا لے لے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، واللذان اور وہ دو مرد، یأتیانہا جو یہی کام کریں، منکم تم میں سے، فآذوہما تم ان کو تکلیف دو، ایذا دو، فإن تابا پھر اگر وہ توبہ کر لیں، واصلحا اور اصلاح کر لیں، فآرزوا تو منہ پھیر لو، عنہما ان دونوں سے، ان اللہ کان بے شک اللہ تعالیٰ، تواباً بہت ذرا توبہ قبول فرمانے والے، رحیمہ رحم فرمانے والے ہیں۔ تم میں سے جو دو افراد ایسا کام کریں، انہیں تکلیف پہنچاؤ، ایذا دو، اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، درگزر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ذرا توبہ قبول فرمانے والے، سب پر مہربان ہے۔ ان والتوبۃ یقیناً توبہ قبول کرنا، علی اللہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ، للذین ان لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء جو برائی کرتے ہیں، بجہالت نادانی کی وجہ سے، ثم یتوبون پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب جلد ہی، فاولئک یہ وہ لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ فرماتے ہیں، ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں، وکان اللہ علیم حکیمہ اور اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو نادانی کی وجہ سے کوئی برائی کر گزریں، پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والے حکمت والے ہیں۔ ولیست التوبۃ اور نہیں ہے توبہ، للذین ان لوگوں کی، یعملون السیئات جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب، حضرہ قریب آتی ہے، احدہم ان میں سے کسی کے، الموت موت، قال وہ کہتا ہے، انی بے شک میں تبت توبہ کرتا ہوں، الآن اب، وللذین اور نہ ان لوگوں کے لیے، موتون جو مرتے ہیں، وہم کفار حالانکہ وہ کافر ہوتے ہیں، اولئک اعتدنا لہم ان لوگوں یہ وہ لوگ ہیں ہمیں تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، عذابا علیما دردناک عذاب۔ ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، کہ قریب موت آئے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر کی حالت میں مر جائیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، لا یحل لکم تمہارے لیے حلال نہیں، ان ترثوا النساء کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ، کرہا زبردستی، ولا تعضلوہن نہ تم انہیں روک کر رکھو، لتذہبوا تاکہ تم لے جاؤ، بعض ما وہ مال، آتیتموہن جو تم نے ان کو دیا تھا، الا مگر ان یاتینا یہ کہ وہ لے آئیں، بفاحشۃ مبینہ واضح بے حیائی، وعاشروہن اور ان کے ساتھ زندگی گزارو، بالمعروف دستور کے مطابق، فإن کرہتموہن اگر تم ناپسند سمجھو ان کو، فعسیٰ تو امید ہے، ان تکرہوا کہ تم ناپسند سمجھو، شیئن کس چیز کو، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا اللہ اس میں بہت ذرا بھلائی ڈال دے۔ اے ایمان والو تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، انہیں اس لیے روک کر نہ رکھو کہ تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو، ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی بے حیائی اور کھلی برائی کریں اور تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، اگر تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کس چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی ڈال دے۔
وَإِنْ أَرَدْتُمْ اگر تم ارادہ کرو استبدالا تبدیل کرنے کا زوجن بیوی مکان زوجن دوسری بیوی کی جگہ وآتیتم اور تم نے دیا ہو احداہن ان میں سے کسی سے قنطاراً خزانہ فلا تأخذوا تم نہ لو منہ اس سے شیئا کوئی چیز اتأخذونہ کیا تم اس سے لوگے بہتاناً الزام لگا کر بہتان لگا کر وَإِثْمًا مُبِينًا اور واضح گناہ کرتے ہوئے۔ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو بدلنا چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانہ کا دے رکھا ہو تب بھی تم ان سے واپس کچھ نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ تم اسے کیسے لے لو گے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ اور تم کیسے وہ لے سکتے ہو قد افضا جبکہ پہنچ چکا ہے بعضکم تم میں سے الی بعض دوسرے کے پاس وقد اخذنا اور ان عورتوں نے لے لیا ہے منکم تم سے میثاقا غلیظا پختہ حد، حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد پیمان لے رکھا ہے، پھر تم وہ مال کیسے لے سکتے ہو؟ ولا تنکحوا اور تم نکاح نہ کرو ما نکحا جس سے نکاح کیا ہو آباؤکم تمہارے باپ نے من النساء عورتوں میں سے الا مگر ما قد سلف جو پہلے ہو چکا ہے انہ کان فاحشہ بے شک یہ بے حیائی ہے مقتا اور ناراضگی کا باعث ہے وساء سبیلا اور برا راستہ ہے۔ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو مگر جو پہلے ہو چکا ہے، یہ بے حیائی کا کام اور ناراضگی کا باعث ہے اور بڑا برا راستہ ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں جو سزا بدکار عورتوں کی بیان فرمائی تھی وہ بیان فرمائی ہے۔ ابتدائی اسلام میں حکم یہ تھا کہ جس عورت پر بدکاری کا الزام لگتا تو حکم یہ تھا کہ وہ 4 گواہ طلب کیے جائیں گے، 4 مرد گواہی دے دیں کہ واقعی اس عورت نے بدکاری کی ہے، تو ایسی بدکار عورت کے لیے سزا یہ تھی کہ اسے گھر میں بند رکھا جائے، اسے باہر نہ جانے دیا جائے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ کی اور سزا مقرر کر دے۔ پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا مقرر فرما دی تھی، اور وہ سزا یہ تھی کہ اگر کنواری عورت ہو اور اس سے خدا نخواستہ زنا ہو جائے، وہ زنا کر لے اور 4 مرد گواہی دے دیں کہ ہاں اس نے زنا کیا ہے، تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ عورت سے یہ گناہ ہو جائے تو اس کے لیے حکم یہ کہ اسے سنگسار کر دیا جائے۔ پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوسری سزا بیان فرمائی، پہلی سزا ختم فرما دی تھی۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے 2 مرد اگر یہ کام کریں تو ان کو بھی تکلیف دو۔ 2 مرد یہ کام کرنے سے مراد کیا ہے؟ بعض علماء نے اس تفسیر یہ فرمائی ہے مراد اگر کوئی یہ ہے کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی مرد کسی مرد سے برائی کرے، یہی برائی کرے، تو پھر ان دونوں کو اور ثابت بھی ہو جائے ان کے قرار سے یا گواہوں کی گواہی سے کہ واقعتاً انہوں نے یہ برائی کی ہے، تو پھر ان کے بارے میں حکم یہ کہ ان کو سزا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا مقرر نہیں فرمائی کہ اس کی سزا کیا ہے۔ بہرحال صحابہ کرام کے زمانے بھی ایسے واقعات پیش آئے تو انہوں نے مختلف سزائیں بیان کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ اسے پہاڑ سے گرا دیا جائے، کسی نے کہا کہ قاضی اور جج کی ثوابدید پر ہے، وہ جتنا چاہے سزا دے دے۔ بہرحال گناہ بہت عظیم ہے، ایسا عظیم گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام قوم کو اسی گناہ کی وجہ سے تباہ فرما دیا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ ان کی بستی کو آسمان تک اٹھائیں اور الٹ دیں اور اوپر سے پتھراؤ کریں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا اگر ایسے لوگ توبہ کر لیں، اپنی حالت درست کر لیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمَا تم انہیں درگزر کرو۔ تو اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، جو بھی مسلمان مرد یا عورت گناہ جس سے ہو جائے، بعد میں وہ توبہ طائب ہو جائے تو کبھی اس کو اس گناہ کا تانا نہ دیں، اسے یاد نہ دلائیں، شرمندہ نہ کریں۔ انہوں نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو شخص گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہو رہتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ معاف کر دیتے ہیں تو بندوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے، دوبارہ اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ کان تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والے، سب پر مہربان ہے۔ آیت نمبر 17 میں پھر یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں جو برائی نادانی کی وجہ سے کرتے ہیں، جہالت کی وجہ سے، پھر جو قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں
تو ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے ہیں۔ تو اس آیت کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ جو بھی مسلمان توبہ کرتا ہے، وہ جو گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ نادانی کی وجہ سے کرتا ہے، یا تو اس کی عقل پر اس وقت یہ خیال چھا جاتا ہے کہ یہ گناہ کرنا ہی مفید ہے، اس میں فائدہ ہے، نادانی کی بات ہے حالانکہ یہ، یا نمبر 2 وہ اس گناہ ہی نہیں سمجھتا، یہ بھی نادانی کی بات ہے کہ انسان گناہ نہ سمجھے، یہ بھی ایک طرح کی جہالت اور نادانی ہی ہے۔ یہ اس آیت کا صحیح مفہوم ہے کہ جو بھی توبہ گناہ کرے پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے جلد ہی تو اللہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب بھی لوگوں کو گناہ سے توبہ کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آدمی لا علمی کی وجہ سے گناہ کرے گا اس کی اور جلدی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، لیکن جو جان بوجھ کر باوجود علم کے گناہ کرے گا دیر سے توبہ کرے گا اس کی توبہ اللہ قبول نہیں فرمائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اپنی مہربانی سے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اللہ کے ذمہ کوئی چیز فرض واجب نہیں ہوتی کہ اللہ سے پوچھ سکے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا اور آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں اپنا یہ اصول بیان فرمایا کہ زندگی بھر اگر ایک مسلمان یہ انسان گناہوں سے توبہ کرتا رہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگ توبہ قبول نہیں کرتے جب ان کے موت قریب آ جائے اور پھر وہ دوسرے جہان کے آثار یا فرشتوں کو دیکھنا شروع کر دیں، پھر اس وقت اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ ہمارا گناہ معاف فرما دے، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک وہ اس کا سانس اور اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے، غرغرے کی حالت نہ آ جائے۔ جب روح نکلتے نکلتے حلق تک پہنچ جاتی ہے پھر انسان توبہ کرتا ہے تو اس وقت کا نہ اسلام قبول ہوتا ہے نہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ فرعون نے بھی اس وقت توبہ کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب توبہ کر رہے ہو، پہلے تم بہت فساد کرتے رہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں یہ اگلے حصے میں یہ فرمایا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، جو آدمی کافر ہو اور وہ اس حالت میں یعنی جب روح نکلتے نکلتے حلق تک پہنچ جائے تو پھر وہ کہے اللہ میں کفر سے اسلام کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں، تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو زندگی بھر ہمیں توبہ کرنے کی مہلت دی ہوئی ہے، ساری زندگی ہم توبہ کر سکتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ سونے سے پہلے توبہ کریں۔ اللہ آج تک جتنے مجھ سے گناہ ہوئے ہیں میں سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ بہت آسان عمل ہے، جیسے موبائل سے میسیج ڈیلیٹ کرتے ہیں اور چند سیکنڈوں میں سارے میسیج ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، یہی توبہ کی مثال ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے کہ اللہ مجھے گناہ معاف فرما، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، تو بڑے سے بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ البتہ اگر وہ گناہ ایسا ہو جسے بندے کی حق تلفی کی ہو، مثلاً اس کی دل آزاری کی ہو، اس کا مالی جانی حق دینا ہو، تو وہ ادا کیے بغیر یا اس سے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کی غلط رسم بیان فرمائی شروع میں کہ جب زمانہ جاہلیت میں کوئی آدمی فوت ہوتا تھا تو اس کے ورثاء اس کے مال کی طرح اس کی بیوی کے وارث بن جاتے تھے، اور دل چاہتا تو خود اس سے نکاح کر لیتے تھے، حقوق ادا نہیں کرتے تھے، اور دل چاہتا تو اسے نکاح ہی نہ کرنے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث نہ بنا کرو، تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے، اور تم انہیں کہیں اور نکاح کرنے سے منع نہ کرو اس نیت سے کہ کہیں اور جائے گی تو نکاح کرے گی تو مال ساتھ چلا جائے گا، ایسا نہ کرو۔ تو مال اتنی عجیب چیز ہے کہ انسان بعض اوقات یہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں پہ بڑے بڑے ظلم کرتا ہے، بڑی زیادتیاں کرتا ہے، ان کو جائز حقوق بھی نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ یاتین فاحشۃ مبینہ، ہاں کوئی عورت بالکل بے حیائی کام کر لے، خدا نخواستہ بے حیائی کام کرے تو پھر تم انہیں روک سکتے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بدکاری یا بد زبانی ہے اور نافرمانی ہے۔ اگر کوئی عورت بدکاری کرے خدا نخواستہ یا بد زبانی کرے یا نافرمانی کرے تو اس صورت میں یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ آدمی اپنا دیا ہوا مال اس سے واپس لے سکتا ہے اور اسے طلاق دے سکتا ہے یا خلا کر سکتا ہے۔ خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کچھ مال دے اور شوہر عورت کو طلاق دے دے، پھر اس کی اجازت ہے۔ اس کے بغیر عورت کو ویسے ہی تنگ کرنا، پریشان کرنا، روکنا یہ درست نہیں ہے۔ یا اپنے نکاح میں رکھنا اور لیکن طلاق نہ دینا تھا کہ اور حقوق بھی ادا نہ کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد بڑا قیمتی جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا وعاشروہن بالمعروف، کہ تم عورتوں سے زندگی اچھے طریقے سے گزارو۔
اچھے طریقے سے سب چیزیں شامل ہیں، اچھے طریقے سے بات کرنا، اچھے طریقے سے جواب دینا. یہ شوہروں کو اللہ نے خطاب فرمایا کہ تم بیویوں سے زندگی اچھے طریقے سے گزارو، ان کا خرچ، ان کی ضروریات اچھے طریقے سے پوری کرنا، یہ سب اللہ کا حکم ہے. پھر اس کے بعد میں فین کریتموہن فعسان تکرہوا شیئا، اور کسی شوہر کو اپنی بیوی کی شکل و صورت پسند نہ ہو یا اس میں کوئی اخلاقی کمزوری ہو، پسند نہ ہو، تب بھی اسے برداشت کرنے کی اور اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرے. ممکن ہے کہ انسان اس کو ناپسند سمجھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس میں کوئی خیر ڈال دیں. خیر سے مراد یہ ہے اسے اچھی اولاد عطا فرمائیں، اولاد نیک اور باکمال بن جائے، یا اللہ تعالیٰ اولاد کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی اور بڑی خیر سے نواز دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا اگر تم نے کوئی عورت تبدیل کرنا چاہو، یعنی شوہر کے نکاح میں پہلے ایک عورت ہے، چاہتا ہے کہ میں اس کو طلاق دے کے دوسری عورت سے نکاح کر لوں، تو پہلی عورت کو جو مہر دیا ہو تو بغیر شدید مجبوری کے اس سے واپس نہیں لینا چاہیے. فرمایا کہ تم اس سے بہتان لگا کر واپس لینا چاہتے ہو، تمہارے لیے ایسا کرنا جائز نہیں، جبکہ تم ایک دوسرے کے قریب پہنچ گئے ہو، تم نے مباشرت کر لی ہے، ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد لے لیا ہے. پختہ عہد سے مراد نکاح کرنا ہے، انہوں نے تم سے نکاح کر لیا، ایک دوسرے سے مباشرت کر لی، اب وہ مہر تمہارے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.